اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں قمر یوسف اور آپ دیکھ رہے ہیں نورنگ ٹی وی۔ میرے پیارے اور محترم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دعا کرتی ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو آباد رکھے۔ پیارے اور محترم ناظرین، چلتے ہیں ٹاپک کی طرف بڑھنے سے پہلے میری آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے، میرے چینل نورنگ ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے اور میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیجئے۔ پیارے اور محترم ناظرین، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم آج کل جس ٹاپک پر ویڈیو بنا رہے ہیں اس کو جاننا ہم سب کے لیے بے حد ضروری ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا سلطنت عثمانیہ اور مغل دور میں کوئی سائنسی ترقی نہیں ہوئی؟ آج ہم آپ کو اس کی ہسٹری بتائیں گے۔ ویڈیو ذرا لمبی ہے، اسے پورا سنیے گا اور سننے کے بعد اسے اپنے دوستوں، اپنی فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ بہت زیادہ انفارمیٹک ویڈیو ہے، اس کے اندر بہت زیادہ انفارمیٹک باتیں بتائی گئی ہیں جسے سننے کے بعد آپ کی معلومات میں مزید اضافہ ہوگا۔ کیا سلطنت عثمانیہ اور مغل دور میں کوئی سائنسی ترقی نہیں ہوئی؟ 12ویں صدی عیسوی میں تاتاریوں کے حملوں سے مسلمان سیاسی زوال کا شکار ہوئے، جس کا اثر ہر شعبے کے ساتھ سائنسی اور صنعتی ترقی کو بھی پہنچا۔ اس انتشار کے دور کے بعد مسلمانوں کو جب سلطنت عثمانیہ اور مغلیہ سلطنت کی صورت میں حکومت ملی تو وہی تسلسل دوبارہ قائم ہو گیا۔ اس دوران اسلامی دنیا میں سائنسی اور ٹیکنالوجی ترقی کی شرح پہلے کی نسبت سست رہی، لیکن بالکل ختم نہیں ہوئی۔ مسلمانوں نے ایسا سسٹم ترتیب دیا جس سے یہ دونوں سلطنتیں دنیا کی بڑی معاشی طاقتوں میں شمار ہونے لگی۔ بعد کے سامراجی اقتدار اور دور محکمی اور غلامی نے اس دور کی مسلمانوں کی ہر ایجاد و دریافت اور ترقی پر پردہ ڈال دیا۔ نو آبادیاتی لوٹ مار میں مسلمانوں کے وسائل و مادی ذخائر کے ساتھ ان کا سارا علمی ذخیرہ بھی مسلم ملکوں سے یورپ کی لائبریریوں میں منتقل کر دیا گیا۔ یورپ کی لائبریریوں میں انہی کتابوں کے انبار کو دیکھ کر علامہ اقبال نے کیا کہا؟ علامہ اقبال نے کہا تھا، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سہ پارا۔ لوگ اس بات کا رونا روتے ہیں کہ گزشتہ صدیوں میں مسلمان سائنسی طور پر ترقی کیوں نہ کر سکے، لیکن کوئی اس پہلو کو نہیں دیکھتا کہ سامراجی نو آبادیاتی ڈاکوؤں نے کیا مسلمانوں کو اس قابل چھوڑا کہ وہ سائنسی یا صنعتی ترقی کی طرف توجہ کر سکیں۔ ششی تھرور بھارتی پارلیمان کے رکن اور مشہور محقق ہیں۔ لکھتے ہیں، جب برطانوی سلطنت نے بھارت کو فتح کیا تھا تب وہ دنیا کی امیر ترین ریاستوں میں سے تھا۔ بھارت میں کپڑا سازی کی صنعت عالمگیر شہرت کی حامل تھی۔ بنگال کے جولاہے اعلیٰ درجے کی ململ تیار کرنے میں عالمی سطح پر شہرت رکھتے تھے۔ جہاز سازی کی صنعت میں بھی بھارت کسی سے کم نہ تھا۔ فولاد کی صنعت بھی گئی گزری نہ تھی، مگر کوئی بھی عجائب گھر ایسا نہیں جو بتائے کہ برطانوی راج میں کس طرح ان تمام شعبوں میں بھارت کی برتری اور مہارت ختم کی گئی۔ 1800 عیسوی میں عالمی پیداوار میں بھارت کا حصہ 28% تھا۔
ढाई सदियों की लूट मार के बाद जब برطانوی حکمران یہاں سے رخصت ہوئے تب بھارت کا شمار دنیا کے غریب ترین اور ناخواندہ ترین ممالک میں ہوتا تھا۔ اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ برطانوی راج کے دوران ہندوستان کے وسائل بہت بڑے پیمانے پر انگلینڈ میں منتقل کیے جاتے رہے۔ ایک استعماری قوت اپنے زیر نگی علاقوں کو زیادہ سے زیادہ کنٹرول میں رکھنے کے لیے جو قوانین نافذ کرتی ہے وہ قوانین کسی آزاد ریاست کے بہبود کو یقینی بنانے میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ انگریزوں کا چھوڑا ہوا قانونی اور تعلیمی ڈھانچہ آج بھی ہماری اجتماعی زندگی سے چمٹا ہوا ہے اور اس سے گلوئے خلاصی میں بظاہر غیر معمولی دلچسپی لینے والے خال خال ہیں۔ نوآبادیاتی دور کی ان بلاؤں کو گلے لگانے والوں کو کچھ اندازہ ہی نہیں کہ ان کے ہاتھوں بھارت کو ماضی میں کتنا نقصان پہنچتا رہا اور اب بھی پہنچ رہا ہے۔ ذہنوں سے انگریزوں کی غلامی کا بیج نکال پھینکنا آج کا سب سے بڑا چیلنج ہے۔ مغلیہ سلطنت۔ ابن بطوطہ اپنے سفر نامے میں لکھتا تھا کہ صلیبی جنگوں کے زمانے سے ہندوستان کی تجارت وینس اور جنوا کی راہ سے یورپ کے ملکوں سے ہو رہی ہے۔ ہندوستان کے لوگ خوشحال ہیں۔ محمد تغلق نے دہلی میں سوتی کپڑے کا ایک کارخانہ قائم کیا تھا جس میں 5000 کاریگر کام کرتے تھے۔ مارکو پولو بتاتا ہے کہ راس امید اور شنگھائی کی تمام درمیانی بندرگاہوں میں ہندوستان کا بنا ہوا کپڑا افراد سے فروخت ہوتا ہے۔ معزز دنیا میں ڈھاکہ اور مرشد آباد کی ململ کا استعمال عظمت اور برتری کا ثبوت تھا۔ یورپ کے ہر ملک میں ان دو شہروں کی ململ اور چکن بہت زیادہ مقبول تھی۔ ہندوستان سے سوتی اور اونی کپڑے، شال، دوشالے، ململے اور چیٹیں برآمد کی جاتی تھیں۔ ریشم، قمقواب، زربفت کے لیے احمد آباد دنیا بھر میں مشہور تھا۔ 18ویں صدی میں ہندوستانی کپڑوں کی انگلستان میں اتنی مانگ ہوئی کہ اسے بند کرنے کے لیے حکومت کو بھاری ٹیکس لگانا پڑے تھے۔ پارچہ بانی کے علاوہ لوہے کے کام میں بھی ہندوستان بہت زیادہ ترقی کر چکا تھا۔ لوہے سے تیار شدہ اشیاء ہندوستان سے باہر بھیجی جاتی تھیں۔ اورنگزیب عہد میں ملتان میں جہازوں کے لیے لوہے کے لنگر ڈھالے جاتے تھے۔ جہاز سازی میں بنگال نے بہت ترقی کر لی تھی۔ نوم چومسکی لکھتے ہیں 1700 عیسوی کی دہائی میں جنوبی ایشیا صنعتی ترقی میں بہت آگے تھا اور 1820 تک برطانیہ کے صنعت کار یہاں پر لوہا سازی کی تربیت لینے آیا کرتے تھے۔ ریل کے انجن بنانے کی جو صنعت بمبئی میں تھی وہ ٹیکنیکل طور پر برطانیہ کے برابر تھی۔ برِ صغیر کی لوہے کی صنعت اور بھی زیادہ ترقی کر سکتی تھی اگر برطانیہ کی جانب سے امپورٹ پر ڈیوٹیاں نہ لگائی جاتی۔ دوسرے لفظوں میں برطانیہ نے دانستہ طور پر ہندوستان کی لوہے اور ٹیکسٹائل کی صنعتوں کو برباد کیا۔ برطانیہ نے وہاں ٹیکسٹائل پر ڈیوٹی اور بعد میں مکمل پابندی عائد کر دی تھی۔ آگے چل کر وہ لکھتے ہیں کہ ہندوستان تہذیبی لحاظ سے بھی برطانیہ سے بہت آگے تھا۔ مثال کے طور پر جتنی کتابیں صرف بنگال میں چھپتی تھیں اتنی تعداد میں اس وقت پوری دنیا میں نہیں چھپتی تھی۔ ڈھاکہ کا شہر اس حد تک ترقی یافتہ تھا کہ اس کا مقابلہ لندن سے کیا جاتا تھا۔ 1840 کے بعد ہندوستانی مال کی یورپ کو ایکسپورٹ پر پابندی لگائی گئی۔ نتیجتاً ہندوستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری، شپ بلڈنگ، دھات، گلاس اور کاغذ کی صنعت تباہ و برباد ہو گئی اور یوں ہندوستان ایکسپورٹ کے بجائے کاٹن، رنگ اور چمڑے کا خام مال پیدا کرنے والا ملک بن کر رہ گیا۔
جبکہ ہندوستان کے تمام ماہر کاریگر برطانیہ منتقل کر دیے گئے۔ یہ خطہ آج تک دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہو سکا۔ ایک اندازے کے مطابق نو آبادیاتی نظام کی بدولت برطانیہ نے ہر سال 2 سے 5 ارب ڈالر ہندوستان سے لوٹے۔ یوں اسی لوٹ مار کے سبب برطانیہ کی ترقی ممکن ہوئی۔ اس طرح برطانیہ ایک خوشحال ملک جبکہ ہندوستان ایک پسماندہ زرعی ملک بن کر رہ گیا۔ آدم اسمتھ جو کہ سرمایہ داری نظام کا بابا آدم کہلاتا ہے، ایسٹ انڈیا کمپنی کو دنیا کی سب سے بڑی ڈکیت اور لوٹ مار کرنے والی کمپنی قرار دیا۔ اس کی مثال اس نے یوں دی کہ برنگٹن نامی ایک برطانوی جہاز جب انڈیا کے لیے روانہ ہوا تو اس میں 27,300 پاؤنڈ مالیت کا مال تھا، اور جب یہ جہاز انڈیا سے واپس انگلینڈ گیا تو اس میں 119,304 پاؤنڈ مالیت کا مال لدا ہوا تھا۔ مشہور مورخ عرفان حبیب لکھتے ہیں کہ 17ویں صدی میں ہندوستان اور یورپ میں زراعت اور صنعت اور آرٹ و ثقافت ہم پلہ تھے۔ دونوں ریاستوں میں محض فرق یہ تھا کہ ہندوستان کے پاس نیوی اور فوج نہ ہونے کے برابر تھی۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ 16ویں صدی میں ہندوستان میں 120 بڑے اور 3200 چھوٹے شہر تھے، اور ان شہروں میں ہنرمند افراد بڑی تعداد میں آباد تھے۔ آگرہ اور فتح پور سیکری لندن سے بڑے شہر تھے، جبکہ دہلی کی آبادی پیرس سے زیادہ تھی۔ 18ویں صدی تک یورپین سیاح چین، جاپان اور ہندوستان سے متاثر نظر آتے تھے۔ نوآبادیاتی دور میں غلاموں کی تجارت، جہازوں کو لوٹنا، دولت اکٹھی کرنا، قتل و غارت میں ملوث ہونا نہ صرف درست قرار دیا گیا بلکہ اس کبھی جرم کو قابل فخر بھی قرار دیا گیا۔ ہر قسم کے جرائم کو درست قرار دیے جانے کے بعد انہوں نے امریکہ، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ میں مقامی باشندوں کا کھل کر قتل عام کیا۔ اسی پس منظر میں فرانسیسی صدر کا اپنے نو آبادیاتی مظالم پر دنیا سے معافی مانگنا بہت اہم ہے۔ سائنسی شعبے میں مغلیہ دور میں مشاہداتی فلکیات آبزرویشنل اسٹرومنی میں بہت پیش رکت ہوئی۔ تقریباً 100 کے قریب فلکیاتی زیج کے مسودے مرتکب کیے۔ ہمایوں نے دہلی کے قریب فلکیاتی مشاہدات کے لیے ایک ذاتی رصدگاہ بنائی۔ مغل فلکیاتی مشاہدات میں استعمال ہونے والے فلکیاتی آلات اور مشاہداتی تراکیب بنیادی طور پر اسلامی فلکیات سے حاصل کی گئی تھی۔ مغل سلطنت کے زوال کے دوران انبر کے ہندو بادشاہ جسے سنگ دوم نے مغل فلکیات کا کام جاری رکھا۔ 18ویں صدی کے آغاز میں انہوں نے الگ بیگ کے سمرقند کے فلکیاتی مشاہدات کے مقابلے کے لیے کئی بڑی رصدگاہیں تعمیر کیں، جن کو یانترا مندر کا نام دیا گیا تاکہ سندھانتا اور اسلامی زیج سلطانی کے مشاہدات کو بہتر بنایا جا سکے، اور صدیوں میں ابتدائی ہندو موافقت اور زیج سلطانی کے اسلامی مشاہدوں کو بہتر بنانے کے لیے اس کے استعمال شدہ آلات اسلامی فلکیات سے متاثر تھے، جبکہ کمپیوٹنگ کی تکنیکوں کو ہندی فلکیات سے اخذ کیا گیا تھا۔ مغل بھارت میں ایجاد کی جانے والی سب سے زیادہ قابل قدر فلکیاتی ایجاد ایک مثال آسمانی کرہ یا کرسٹل گلوب تھا۔ یہ 998 ہجری 1579 عیسوی میں کشمیر میں علی کشمیری بن لقمان کی طرف سے ایجاد کیا گیا تھا، اور بعد میں مغل سلطنت کے دوران لاہور اور کشمیر میں 20 دیگر اس طرح کی گلوب تیار کی گئیں۔ شیخ دین محمد مغل کیمیاء دان نے شیمپو پیدا کرنے کے لیے مختلف
الکلیوں اور صابن پیدا کرنے کے لیے استعمال ہونے والی تکنیکوں کو بیان کیا۔ یہ حقیقت میں شیمپو کا موجد تھا۔ برطانیہ میں اس کو کنگز جارج چہارم اور ولیم چہارم دونوں کے شیمپوزنگ سرجن کے طور پر مقرر کیا گیا تھا۔ ٹیپو سلطان اور حیدر علی کو عسکری مقاصد کے لیے ٹھوس ایندھن راکٹ، سالٹ فیول راکٹ ٹیکنالوجی اور میزائلوں کے استعمال کے بانیوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ شیر میسور ٹیپو سلطان شہادت 1799 عیسوی تاریخ میں پہلی بار جنگی راکٹ ایجاد کیا۔ اسی پر مزید تحقیق کر کے انگریز فوج نے جدید راکٹ بناتے ہیں۔ 1793 سے 1794 کے دوران ٹیپو کی تعمیر کردہ فلنٹ لاک بلنڈربس گن آج تک اپنے وقت کی جدید ترین ٹیکنالوجی شمار کی جاتی ہے۔ ٹیپو کے راکٹوں کی بنیاد پر رائل اور لوک آرسینل نے ملٹری راکٹوں پر تحقیق شروع کی۔ یہ تحقیق 1801 میں شروع ہوئی اور اس کی بنیاد ٹیپو کی ٹیکنالوجی تھی۔ راکٹ فائر کرنے کے لیے فوجیوں کو تربیت دی جاتی تھی کہ وہ راکٹ اس زاویے سے لانچ کریں جو راکٹ کے سلنڈر کے قطر یعنی ڈایا میٹر اور ہدف سے فاصلے کے ذریعے معلوم کیا جاتا تھا۔ آج کی جدید فزکس اسے پروجیکٹائل کے اصولوں کے نام سے استعمال کر رہی ہے۔ پہیوں والے راکٹ لانچر جو ایک ہی وقت میں 5 سے 10 راکٹ فائر کرتے تھے استعمال کیے جاتے تھے۔ اس تحقیق کا نتیجہ 1805 میں ٹھوس ایندھن راکٹوں سالٹ فیول راکٹ کی صورت میں سامنے آیا۔ اسی پر ولیم کانگریوز نے A Concise Account of Origin and Progress of Rocket System لکھی۔ مغل بادشاہ اکبر 1605 اور 1565 کا دور فنون لطیفہ کے لحاظ سے کافی زرخیز تھا۔ اس کے دور میں فن تعمیرات اور فن خطاطی اور دوسرے اسلامی فنون ایرانی، ترکی اور ہندوستانی امتزاج سے ایک نئی شکل میں پیدا ہوئے۔ فن تعمیرات میں سب سے قدیم مغل یادگار بادشاہ ہمایوں کا مقبرہ ہے جو کہ اکبر کے دور میں بنایا گیا تھا۔ اس مقبرے کو مرک مرزا غیاث نے ڈیزائن کیا تھا۔ اسی طرح اس کے دور میں آگرہ میں موجود لازوال مغل تعمیرات اکبر کے دور میں ہوئیں۔ اسی طرح اکبر نے مقامی پینٹرز تیار کرنے کے لیے ایک اکیڈمی بھی بنائی جس میں ایرانی پینٹرز مقامی لوگوں کو تربیت دیتے تھے۔ جہانگیر 1672 اور 1605 نے اپنے دور سلطنت میں فنون لطیفہ پر خاص اثر ڈالا۔ وہ فنون لطیفہ کو تخلیقی عمل کے بجائے زندگی کے لیے ضروری شے تصور کرتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے پینٹنگز میں تصوراتی بیانات کے بجائے اپنی زندگی کے واقعات کو کینوس پر اتارنے میں ترجیح دی۔ منصور اور منوہر اس دور کے مشہور مصور تھے۔ اس طرح اس نے ریت کے پتھروں کے بجائے ماربل کے استعمال کو تعمیرات کا حصہ بنایا۔ اس کی تعمیرات کی تعداد اگرچہ محدود ہے لیکن اس کا اثر بہت گہرا ہے۔ شاہ جہاں نے 1628 میں تاج محل بنوا کر مغلیہ فن تعمیر کو بام عروج تک پہنچا دیا۔ اسی طرح اس نے دہلی میں لال قلعہ بنوایا اور دوسرے فنون کو بھی بام عروج عطا کیا۔ مغلیہ فنون لطیفہ کا دور عظمت جو ہمایوں سے شروع ہوا تھا وہ اورنگزیب و عالمگیر کے دور حکومت تک آ کر ختم ہو گیا۔ اسی دور میں مغلیہ اکیڈمی کو بھی ختم کر دیا گیا اور بہت سے فنکار مغل دربار چھوڑ کر علاقائی درباروں سے جڑ گئے۔ مغلیہ دور کی یادگار تعمیرات نہ صرف فن تعمیرات کا اعلیٰ نمونہ ہے
بلکہ پوری دنیا میں اپنی مثال آپ ہیں۔ چند یادگار تعمیرات یہ ہیں: بادشاہی مسجد لاہور، جو کہ اورنگزیب نے 1671 میں بنانے کا حکم دیا تھا اور یہ 1673 میں مکمل ہوئی تھی۔ اسی طرح نولکھا محل، جس کی 1631 میں تعمیر شروع ہوئی اور 1633 میں مکمل ہوئی۔ چونکہ اس پر لاگت 9 لاکھ آئی تھی، اس لیے اس کا نام نولکھا محل پڑ گیا۔ اسی طرح اعتماد الدولہ کا مقبرہ، جو کہ آگرہ میں واقع ہے، یہ 1622 سے 1628 کے درمیان تعمیر ہوا۔ اس کو بے بی محل اور تاج محل کا ابتدائی نمونہ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ نور جہاں نے اپنے باپ مرزا غیاث بیگ کی یاد میں تعمیر کروایا تھا۔ اسی طرح لاہور قلعہ شالیمار باغ، مسجد وزیر خان، قلعہ آگرہ، مسجد وزیر خان اور شاہ جہاں مسجد ٹھٹہ میں اپنے دور کی عظیم یادگاریں ہیں۔ اسی طرح یونیسکو نے بر صغیر پاک و ہند میں جن مقامات کو عالمی ورثہ قرار دیا، ان میں سے اکثر وہ ہیں جو بر صغیر پاک و ہند کے مسلم دور کی یادگار ہیں۔ سلطنت عثمانیہ، خلافت عثمانیہ، خلافت راشدہ، خلافت امویہ اور خلافت عباسیہ کے بعد اسلامی تاریخ کی چوتھی بڑی خلافت تھی۔ اس میں تقریباً 642 سال از 1822 تا 1924 تک 37 حکمران مستند آرائے خلافت ہوئے۔ یہ سلطنت بھی اپنے دور کی بڑی معاشی اور صنعتی طاقتوں میں شمار ہوتی تھی۔ 1577 میں تقی الدین نے استنبول کی رصدگاہ تعمیر کی، جہاں انہوں نے 1580 تک مشاہدات کیے۔ انہوں نے سورج کے مدار کا انحراف یعنی ایکنٹریکٹی آف دا سن آف آربٹ اور چاند کی سالانہ اوج مدار قمر یا اپوچ کو شمار کیا۔ انہوں نے 1551 میں عثمانی مصر میں بھاپ سے چلنے والا پہلا انجن یعنی اسٹیم انجن ایجاد کیا، جو بعد میں ریلوے کی ایجاد کا پیش خیمہ ثابت ہوا۔ حلوسی بہشت وفات 1948 خون کی نالیوں کی ایک بیماری دریافت کرتا ہے، جسے بہشت سنڈروم کہا جاتا ہے۔ حلوسی بیس فروری 1879 کو استنبول میں پیدا ہوا اور 8 مارچ 1948 کو فوت ہوا۔ وہ ترکی سے تعلق رکھنے والا مسلمان ماہر امراض، جلد، ڈرمالوجسٹ اور سائنسدان تھا۔ حلوسی نے خون کی نالیوں کی سوزش، انفلیمیشن آف بلڈ ویسلز کی ایک بیماری کو 1937 میں دریافت کیا۔ اس کے نام پر بہشت کی بیماری ویچیٹ ڈائسس کا نام دیا گیا۔ 1924 میں اس نے ڈرماٹولوجی امراض جلد پر ترکی کا پہلا جزیرہ ڈرمالوجسٹ شائع کیا، جس میں اس نے آتش اور دوسرے جلدی امراض خیمی تیزی تشخیص پر مفصل معلومات دیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سائنسدان ایک ہی وقت میں آتش یا سفلس اور دیگر امراض جلد کے متعلق جان سکتے تھے۔ یہ کتاب آج تک اس میدان میں اہم سمجھی جاتی ہے اور اسے کلینیکل اینڈ پریکٹیکل سفلس ڈائگنوسس اینڈ ریلیٹڈ ڈرماٹوسس کہا جاتا ہے۔ 1660 میں عثمانی سلطنت کے ابراہیم افندی نے نوئل دورت کی فرانسی فلکیاتی تصنیف 1637 میں لکھی گئی تھی۔ عربی میں ترجمہ کیا گیا اس کا۔ شرف الدین صابنلکو گلو نے دنیا کا پہلا علم جراحی یا سرجری کا اٹلس مرتب کیا، جو کہ اسلامی دنیا سے آخری اہم طبی انسائکلوپیڈیا تھا۔
اگرچہ اس کا کام زیادہ تر ابو قاسم الزہراوی کی تصنیف الشریف پر مبنی تھا، کوگلو نے اپنی طرف سے کئی جدتیں اس فن میں متعارف کرائیں۔ پہلی بار خاتون سرجن کو بھی نمائش دی گئی۔ ایک گھڑی جو اکلیوں یعنی منٹوں میں وقت بتاتی تھی، عثمانی گھڑی ساز مشہور شیخ دیت نے 1702 میں ایجاد کی۔ 19ویں صدی میں اسحاق آفندی نے عثمانی اور وسیع مسلم دنیا میں مغربی سائنسی نظریات اور ترقی کو مناسب ترکی اور عربی سائنسی اصطلاحات کے انعقاد کے ساتھ اپنی مغربی سائنسی کتابوں کے ترجمے کے ساتھ متعارف کرایا۔ 19ویں صدی کے آغاز مصر نے محمد علی پاشا کے تحت مصر میں صنعتی مینوفیکچرز کے لیے بھاپ انجن کا استعمال شروع کیا، جس میں لوہے کا کام، ٹیکسٹائل مینوفیکچرز، کاغذ میلوں اور ہولنگ میلیں بھاپ کی طاقت سے چلائی جانا شروع ہوئی۔ عثمانی سلطنت میں اصل نسخے سے کتابوں کے ترجمے کے ساتھ مکمل لائبریریوں کا ایک بڑا ذخیرہ تعمیر کیا گیا۔ 15ویں صدی میں مقامی اور غیر ملکی نسخوں پر کام شروع ہوا۔ سلطان محمود دوم نے عثمانی تعلیمی اداروں کے لیے بطلیموس کی جغرافی کتاب کا ترجمہ کرایا۔ ماہر فلکیات، ریاضی دان اور ماہر فزکس یا طبیعیات علل کشجی مشہور مدرس تھا۔ ایک تحقیق کے مطابق ترکی کے علی و مصطفیٰ مشرفہ پاشا شہادت 1950 آئنسٹائن کے مقابلے میں تھیوری آف ریلیٹیوٹی اور مادے اور توانائی کی باہمی تبدیلی کو بیان کیا۔ جب آئنسٹائن نے مصر کا دورہ کیا تو اس نے خصوصاً مصطفیٰ سے ملنے کی گزارش کی۔ اس تحقیق میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ مادے اور توانائی کی تبدیلی کی مشہور مساوات آئنسٹائن اور مصطفیٰ نے اکٹھے پیش کی، لیکن اس مساوات کا تذکرہ کرتے ہوئے آئنسٹائن کا نام تو لکھا جاتا ہے اور مصطفیٰ کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ سلطنت عثمانیہ کا ایک تاریخ ساز پروجیکٹ حجاز ریلوے کا تھا، جو دمشق سے مدینہ تک جاتی تھی۔ اصل منصوبہ میں لائن کو مکہ تک جانا تھا، لیکن پہلی جنگ عظیم کے شروع ہونے کی وجہ سے یہ مدینہ منورہ سے آگے نہ جا سکی۔ یہ عثمانی ریلوے نیٹ ورک کا ایک حصہ تھی، جس کا مقصد استنبول سے دمشق کی لائن کو آگے تک پھیلانا تھا۔ حجازی ریلوے بلاد شام کے قدیم دارالحکومت دمشق سے اپنی آخری پڑاؤ مدینہ منورہ تک آتی تھی۔ اولو العزم لوگوں نے محنت اور انجینئرنگ کا یہ عظیم الشان شاہکار آج آثار پارینہ بن چکا ہے۔ اس کے بچے کچے آثار مدینہ منورہ سے دمشق تک اپنے عہدے کے یادگار نشانات کے طور پر باقی ہیں۔ دولت عثمانیہ کی حجاز ریلوے کی خاص نشانی سلطان بوگی دمشق کے قدیم ریلوے اسٹیشن پر کھڑی ہے اور اس میں عوامی ریسٹورنٹ کھلا ہے، جبکہ اس کے قریب ہی پرانے زنگ آلودہ ریلوے انجن اور بوگیاں کھڑی ہیں۔ 19ویں صدی کا پورا عہد مشرق و مغرب کے براہ راست ٹکراؤ کا عہد تھا۔ دنیا اسلام کی سب سے بڑی قوت سلطنت عثمانیہ کی براہ راست روابط مغربی ممالک سے وسیع پیمانے پر شروع ہوئے۔ تجارت، سفارت خانے، جنگ، صلح، معاہدات اور اس طرح کے بہت سے نئے تعلقات سلطنت عثمانیہ مغربی طاقتوں کے درمیان سامنے آنے لگی۔ مشرق و مغرب کے درمیان آمد و رفت کی بڑھتی ہوئی رفتار نے بہت سے نئے معاشی، معاشرتی، تجارتی، قانونی مسائل پیدا کیے۔ اس وقت یہ ضرورت پیش آئی کہ اسلام کے قانون، تجارت اور انٹرنیشنل ریلیشن اینڈ لا کو اس طرح مرتب اور مدون کیا جائے کہ پیدا ہونے والے مسائل کے بارے میں ایک مسلم اور غیر مسلم دونوں کو معلوم ہو کہ ان کے حقوق اور فرائض کیا ہیں۔ اس طرح کے اسباب کی بنا پر سلطنت عثمانیہ میں ماہرین کی ایک کمیٹی تشکیل دی گئی،
جس میں سلطنت کی مجلس شورا کے ارکان، بعض جج صاحبان اور بر صغیر کے مشہور فقیہ علماء اور ابن عابدین شامی شریک تھے۔ انہوں نے 20 سال کی مدت میں سلطنت عثمانیہ کے زیر سرپرستی مجلتہ الحکام العدلیہ کی تدوین کی۔ یہ سلطنت عثمانیہ کا پہلا مدون اور کوڈیفائنڈ سوالات بنا۔ یہ سلطنت عثمانیہ کا پہلا مدون اور کوڈیفائنڈ سول لا بنا۔ 1874 سے لے کر 1925 تک کا زمانہ اسی قانون کی حکمرانی کا زمانہ ہے۔ جون 1909 میں عثمانیہ فضائیہ کی بنیاد رکھی گئی۔ یہ دنیا کی قدیم ترین جنگی ہوا بازی کے اداروں میں سے ایک ہے۔ فضائی جنگ کی بڑھتی ہوئی اہمیت کے پیش نظر عثمانی حکومت نے اپنے عسکری ہوا بازی کے منصوبے کو منظم کرنے کا فیصلہ کیا۔ سلطنت عثمانیہ نے 3 جولائی 1912 کو استنبول میں فضائی اکیڈمی کی قیام کے ذریعے اپنے ہوا بازوں اور طیاروں کی تیاری اور اپنے افسران کی تربیت کا آغاز کیا۔ ترک ہوا بازوں کی ناتجربہ کاری کے باعث بلقان جنگوں کے پہلے مرحلے 1912 میں متعدد جہازوں کا نقصان اٹھانا پڑا، تاہم دوسرے مرحلے میں 1913 میں انہیں کئی کامیابیاں ملی۔ جون 1914 میں استنبول میں ہی نئی عسکری اکیڈمی، بحری ہوا بازی اکیڈمی کا قیام عمل میں آیا، لیکن پہلی جنگ عظیم کے آغاز کے ساتھ ہی یہ عمل رک گیا۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران عثمانی فضائیہ کی محاذوں پر لڑی، جن میں مغرب میں گلیسیا، مشرق میں فکاس اور جنوب میں یمن کے علاقے تک شامل تھے۔ عثمانی فضائیہ کو ازسر نو منظم کرنے کی کوشش جاری تھی کہ 1918 میں پہلی جنگ عظیم کے خاتمے اور استنبول پر اتحادیوں کے قبضے کے ساتھ ہی ان کا خاتمہ ہو گیا۔